الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ آج میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے عام آدمی اور حدیث۔ مسئلہ یہ ہے کیا عام آدمی خود حدیث پڑھ کر اس پر عمل کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے آئے ہو تو برائے مہربانی ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کرے اور ہمیں سپورٹ دے تاکہ ہم پورے مسائل بیان کریں اور آپ لوگوں تک پورے مسائل پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو مسئلہ یہ ہے کیا عام آدمی خود حدیث پڑھ کر اس پر عمل کر سکتا ہے؟ اس میں اہل حدیث علماء کا موقف یہ ہے، عام مسلمان کے لیے حدیث پر عمل براہ راست جائز بلکہ لازم ہے، براہ راست جائز بلکہ لازم ہے، تقلید ضروری نہیں ہے۔ یہ اہل حدیث علماء کا موقف ہے۔ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں قرآن سے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ سورۃ نساء کی آیت ہے، اگر تم کسی بات میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس آیت سے اہل حدیث علماء استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ آیت میں کسی امام یا فقہ کا ذکر نہیں بلکہ براہ راست قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کا حکم ہے۔ دوسری دلیل حدیث میں آتا ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے گمراہ نہ ہوں گے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اس حدیث سے اہل حدیث استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں سنت حدیث یعنی سب کے لیے ہے، صرف علماء کے لیے خاص نہیں ہے۔ یہ ان کا استدلال ہے۔ یہ لکھا ہے نواب صدیق حسن خان، الدین الخاص، شیخ نذیر حسین دہلوی، فتاوی نظریہ میں لکھا ہے۔ اب ہم علماء دیوبند کا موقف بیان کریں گے۔ علماء دیوبند کا موقف یہ ہے، حدیث پر عمل براہ راست نہیں بلکہ اہل علم کی رہنمائی سے ہونا چاہیے، خاص طور پر عام آدمی کے لیے۔ حدیث پر عمل براہ راست نہیں بلکہ اہل علم کی رہنمائی سے ہونا چاہیے، خاص طور پر عام آدمی کے لیے۔ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں قرآن سے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورۃ نحل کی آیت ہے، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ اس سے علماء دیوبند استدلال کرتے ہیں، عام آدمی حدیث کے ناسخ و منسوخ، عام و خاص نہیں جانتا،
اس لیے براہ راست عمل خطرناک ہو سکتا ہے۔ دوسری دلیل قرآن میں ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، بنی اسرائیل کی آیت ہے، سورۃ بنی اسرائیل۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت چلو۔ تیسرا دلیل حدیث میں آتا ہے من افتى بغیر علم کان اسمہ علیہ، ابو داؤد کی روایت ہے، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس کا گناہ اسی پر ہوگا۔ اس سے استدلال کرتے ہیں حدیث سے خود حکم نکالنا گویا فتویٰ دینا ہے جو علم کے بغیر جائز نہیں۔ یہ لکھا ہے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے الاقتصاد فی التقلید، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا ہے تقلید کی شرعی حیثیت، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے عقدۃ الجید۔ تو تطبیق کی بات، اہم بات یہ ہے دیوبند حدیث کو نہیں روکتے بلکہ کہتے ہیں حدیث پر عمل کرو مگر سمجھ کر، اہل علم کے ذریعے۔ اہل حدیث کہتے ہیں حدیث کو عالموں کی قید میں مت رکھو۔ تو خلاصہ یہ ہوا اہل حدیث سب کے لیے براہ راست، لیکن علماء دیوبند کہتے ہیں حدیث سب کے لیے مگر فہم خاص کے لیے۔ اختلاف علمی و اجتہادی ہے، نہ کہ دینی دشمنی ہے۔ تو یہ ایک ضروری مسئلہ ہے۔ اہل حدیث لوگوں کے کہتے ہیں کہ آپ حدیث پر عمل کرو اور قرآن پر عمل کرو، لیکن جو عام آدمی ہے جو قرآن نہیں سمجھتا، حدیث نہیں سمجھتا، اور اردو یا پشتو کی کتاب میں وہ حدیث دیکھ لے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس حدیث پر ہم کیسے عمل کریں گے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اہل علم سے پوچھ کر حدیث پر عمل کریں، قرآن پر عمل کریں۔ بعض لوگ آج کل جو لوگ ہیں عامدی وغیرہ، وہ لوگ تو بھی عالم تو نہیں ہے لیکن صرف حدیث دیکھتے ہیں، قرآن دیکھتے ہیں اور گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اور گمراہ ہو گئے، اپنے آپ سے وہ فتوے نکالتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ علماء سے پوچھیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں جانتے تو علماء سے پوچھیں۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے تو آپ علماء سے پوچھیں، اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کا عمل صحیح ہوگا اور گمراہی سے آپ بچ جاؤ گے۔ تو یہ ان لوگوں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن۔